باقر سجاد سید. بہت شکریہ باقر سجاد سید صاحب, آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. یہ بتائے گا کہ ایرانی صدر دورے پر پاکستان پہنچ گئے ہیں. ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کا شکریہ ادا کرنے ہیں, جو کہ پاکستان نے ایک بڑی واضح اور دو ٹوک پوزیشن لی تھی حالیہ اسرائیل اور ایران کے درمیان ہونے والی جنگ میں, جبکہ ایرانی صدر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دو طرفہ تعلقات اور تجارت کے فروغ کے لیے پاکستان آ رہے ہیں. تجارت کا جو حجم ہے اسے $10 ارب تک لے جانے کی وہ بات کر رہے ہیں. تو کیا ان کے دورے کا مقصد ہے پاکستان آنا جو ان کا ہے 2 دن کا؟ سمر, دورہ تو انتہائی اہم موقع پر ہو رہا ہے. جس سے آپ مڈل ایسٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ ری الائنمنٹس ہو رہی ہیں, جیو پولیٹکس ایک فلکس میں ہے. تو آپ صرف اسے شکریہ کا یا تھینک یو کہنے کے لیے آنے کے لیے مطلب یہ وزٹ نہیں کہہ سکتے. اور نہ ہی میں جو چیزیں ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں کہ جو چیز پاسبلٹیز نہیں ہے, کہ ٹریڈ کی بات کی جا رہی ہے. آج انہوں نے تہران میں انٹرویو دیا کہ 10 ارب تک ہم ٹریڈ بڑھائیں گے. ٹریڈ والیوم کو لے کر جائیں گے. وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. وہ جب رئیسی صاحب, مرحوم رئیسی صاحب پچھلے سال تشریف لائے تھے, تو یہ بات اس وقت مطلب یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی کہ 10 بلین تک ٹریڈ کو لے کے جائیں گے, لیکن اس میں کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہوئی اور نہ ہی ہو سکتی ہے, کیونکہ ایک طرف US سینکشنز ہیں, بینکنگ آپ کی ریلیشن شپ نہیں ہے, انفراسٹرکچرل ایشوز ہیں, اور آپ دیکھیں سیکیورٹی کی سچویشن بھی آپ کے سامنے ہے. ایک طرف آپ نے پلگرمز کے جانے پہ پابندی لگا دی ہے, تو بلوچستان کے تھرو ہی آپ کا ٹریڈ ہونا ہے. پھر نان ٹیرف بیریئرز اتنے ہائی ہے کہ ٹریڈ وہاں پہ فیزیبل نہیں ہے. اس وقت بھی تقریباً 2.8 بلین کی ٹریڈ ہو رہی ہے, جس میں پاکستان کا بہت کم شیئر ہے, تقریباً $600 کچھ ملین ڈالر کا ہے. باقی چونکہ ہم ایران سے LPG کافی زیادہ لیتے ہیں, کیمیکلز لیتے ہیں, آئل لیتے ہیں, بٹومن لیتے ہیں, لیکن جو انفارمل ٹریڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو بہرحال اس وقت سر دست کو ہمیں ٹریڈ پہ بریک تھرو نظر نہیں آ رہا. 2 چیزیں رہ جاتی ہیں جو اس وقت امپورٹنٹ ہیں, کہ جن کے اوپر جن کے گرد یہ دورہ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ بیس کر رہا ہے یا ریوالو کر رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو امریکہ کے ساتھ پاکستان ان کا ایک بیک چینل چلایا ہوا ہے. بیک چینل ان دا سینس میں کہوں گا کہ میڈیشن پاکستان نہیں کر رہا. میڈیشن میں یہ ہے کہ آپ آئیڈیاز پیش کرتے ہیں, آپ ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرتے ہیں. پاکستان کا اتنا کلاؤٹ نہیں ہے. پاکستان میڈیشن نہیں کر رہا, پاکستان صرف میسیجز کا ایکسچینج فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. اور یہ بات جہاں پہ ٹیمی بروس نے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے بھی کہی, ہمارے اسپوکس پرسن نے بھی کنفرم کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر دیکھیں کہ جو فریکوینسی آف ایکسچینجز ہے, ٹیلی فون کالز ہے اسحاق ڈار صاحب کے درمیان اور اراقچی کے درمیان, وہ بھی کافی حد تک بڑھ گئیں. اور جب اسحاق ڈار امریکہ میں تھے تو روبیو کی ملاقات کے بعد ان کی بھی اراقچی کے ساتھ بات چیت ہوئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں, اور اس چیز کی تائید کچھ میرے دوست جو ہے جو اس مطلب جو پروسیس میں انوالو بھی ہیں وہ بھی اس چیز سے ایگری کرتے ہیں, کہ یہ ہے کہ ایک ہائر لیول پر ایرانین لیڈر آ کر اپنا پرسپیکٹو پاکستان کو ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں, تاکہ وہ جب مزید آگے انگیجمنٹ بڑھے امریکہ کے ساتھ تو ان کو پتہ ہو. باقی چیزیں کہ شکریہ ادا کرنا ہے, ٹریڈ ہے, وہ گیس پائپ لائن کا ایشو ہے, وہ چلتے رہیں گے. لیکن آپ کی میں جواب طویل ہو جائے گا کہ میرا خیال میں جو زیادہ امپورٹنٹ ایشو پاکستان اور ایران کے لیے اس وقت ہے وہ ہے کہ ان کو بارڈر سیکیورٹی کے ایشو کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ نہ صرف ایک تو پرانا ڈائنامک تھا نا کہ جی ہمارے ملیٹنٹ گروپس ادھر ہیں, ادھر کے ادھر ایگزسٹ کرتے ہیں, تو وہ تخریبی کارروائیاں کرتے ہیں. اب اس وقت جو ہے وہ جو ریجنل اس ایریا کا ڈائنامک ہے سیکیورٹی, وہ تبدیل ہو رہا ہے. اس میں اسٹیٹ ایکٹرز بھی آ رہے ہیں جس میں اسرائیل کی انوالومنٹ ہے, اور ساتھ ساتھ نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی نہیں, وہ تو پرانی انوالومنٹ ہے نا. ابھی اسرائیل نے اس میں جو بلوچستان میں انسرجنسی دونوں سائڈ پہ چل رہی ہے اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے اس نے کافی حد تک انویسٹ کرنا شروع کیا ہے. تو ان تبدیل ہوتی ہوئی اس لینڈسکیپ کے اگینسٹ میرا خیال میں پاکستان اور ایران کو اگر کوئی چیز انہیں فوری طور پہ کرنے کی ضرورت ہے تو وہ بارڈر سیکیورٹی کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور ظاہر ہے اس سلسلے میں جس طرح آپ نے کہا کہ نئے پلیئرز خطے کے اندر جو ہے وہ اب آ رہے ہیں اس پراکسی وار کے اندر. بھارت نے بھی جو آپریشن سندور تھا اس میں ناکامی کے بعد اپنی خفت مٹانے کے لیے پراکسی وار تیز کر دی ہے تھرو اپنی پراکسی جو BLA BRA یا پھر جو کردم TTP ہے. اور ظاہر ہے BLA وغیرہ کی سینکچوریز تو ادھر ہی ہیں, ایرانی سائڈ پہ ہی وہ بیٹھ کے وہاں سے آپریٹ کرتے ہیں, پاکستان کے اندر آ کے کارروائیاں کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں کیا ہو سکتا ہے پریکٹیکلی؟ وہ تھوڑا سا مطلب جس طرح کا اکثر یہاں پہ ایک نیریٹو بنا ہوا ہے کہ شاید سینکچوریز ادھر ہیں
سینکچوریز تو افغانستان میں بھی ہیں BLA کی. ابھی جو حالیہ UN کی رپورٹ آئی اس میں یہ ہے کہ TTP اور ان کا اکٹھے ٹریننگ کیمپس افغانستان میں موجود ہیں. جہاں تک ہونے کی بات ہے تو امکانات تو لامحدود ہیں کہ جو کر سکتے ہیں. پچھلی دفعہ جب رئیسی صاحب آئے تھے, مرحوم رئیسی صاحب آئے تھے, تو انہوں نے اور جنوری کے جو ایکسچینج ہوا تھا اس کے بعد لائزن آفیسرز مقرر کیے تھے انہوں نے کہ وہاں پہ ان کا تربت میں اور پھر زائدان میں ہمارا پاکستانی زائدان میں ایک کرنل لیول کا آفیسر بیٹھتا ہے تو وہاں کی انٹیلیجنس ایجنسی سے کوآپریٹ کرتے ہیں. ایک تو انٹیلیجنس شیئرنگ کا میکانزم ہے. میرا خیال میں ان کو اس سے بڑھ کے اب تھوڑا سا کہ کوئی اپروچ جیسا ہیمر اینڈ اینول اپروچ ہے نا کہ ادھر سے اگر ہم پش کرتے ہیں تو آپ ان کو وہاں پر کاؤنٹر کریں بارڈر کے اوپر اپنی سائڈ پر رہتے ہوئے, تو اس طرح کی کوئی اپروچ کوئی حالات تو کافی بگڑ رہے ہیں باقر سجاد سعید صاحب, حالات تو کافی بگڑ رہے ہیں اس ریجن کے, کیونکہ وہاں پہ دیکھیں نا پہلی مرتبہ ہوا کہ جو بائی روڈ زائرین کا سفر تھا وہ بھی بند کیا گیا. اس میں لگ تو یہی رہا کہ بہت ہی غیر معمولی وہاں پہ صورتحال جو ہے وہ ایک بن رہی ہے. وہ تھوڑی سی میں اس گورنمنٹ کی اس ریڈنگ کے ساتھ ایگری نہیں کرتا کہ زائرین کے سفر بند کرنے کی, لیکن حالات بہت مخدوش ہیں. 171 اٹیک اس سال ابھی سے لے کے 1 جنوری سے لے کے 31 جولائی تک ہو چکا ہے, اور زیادہ تر نیشنلسٹ وہ کر رہے ہیں. اور ابھی ایک جو نیا فینومینا کی ہم بات کر رہے تھے کہ اب ایسے ایکٹرز بھی آ رہے ہیں جو دونوں سائڈ پہ اٹیکس کر رہے ہیں, جو ایران میں بھی جا کے اٹیک کر رہے ہیں, بلوچ نیشنل آرمی, اور پاکستان میں بھی اٹیک کر رہی ہے. اور اب ایک نیا نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یونائٹڈ بلوچستان کہ ایران کا امریکہ میں بھی کوئی پیپر اور حربیان مری نے لکھا ہے اور پاکستان والا بلوچستان ملا کے ملائی جائے. تو ڈائنامکس کافی چینج ہو رہے ہیں ابھی کہ اس طرح سے ہم اس لینس سے دیکھتے رہیں کہ یہ اس کی پراکسی ہے, یہ اس کی پراکسی ہے. اس سے بڑھ کے ان کو اب ہاتھ جوڑنا چاہیے. ہیمر اینول اپروچ جس سے ملٹری میں یوز ہوتی ہے کہ آپ ادھر سے روکیں, ہم ادھر سے ان کو پش کریں گے اور ایلیمینیٹ کریں گے. تو ان کو دونوں کو اس پہ سیریس ہو کے اور کوئی میجر قدم لینا پڑے گا اور بہت ارجنٹلی لینا پڑے گا. یعنی اس دورے کا جو مقصد ہے اگر ہم ریپ اپ کریں ڈسکشن کو تو وہ زیادہ سیکیورٹی جو ہے سیکیورٹی اور ریجنل اسٹیبلٹی کہہ لیں آپ, امپورٹنٹ ہے. جی ہاں, ریجنل اسٹیبلٹی اور سیکیورٹی. ابھی میں جب آ رہا تھا آپ کی طرف تو تھوڑی دیر پہلے فورن آفس نے فورن منسٹر اسحاق ڈار کا اور ایرانی عراقچی کا میٹنگ کا ایک مختصر سا اسٹیٹمنٹ ایشو کیا. اس میں پہلی چیز ہے ریجنل اسٹیبلٹی. ٹھیک ہے, تو ریجنل اسٹیبلٹی اس وقت سب سے زیادہ ہے کہ اگر کانفلکٹ ایران کا اور امریکہ کا ہوتا ہے تو اس کا براہ راست جو اثر ہے وہ پاکستان پہ بھی پڑے گا. وہ پاکستان نہیں چاہتا کہ وہ اس طرح سے ہو. تو دوسری چیز وہ جو بارڈر سیکیورٹی ہے. میرا خیال میں یہی دو میجر آؤٹ کمز ہوں گے جب یہ دورہ کنکلوڈ ہوگا. اور ٹریڈ والا آپ نے پہلے بات کر دی کہ وہ ممکن نہیں ہے چونکہ آج کل تو ایرانی کمپنیوں کے ساتھ ٹریڈ کرنے پہ جو ہے ایران سے ٹریڈ کرنے پہ کئی کمپنیاں جو ہے امریکہ انہیں بلیک لسٹ کر رہا ہے, ان پہ پابندیاں لگا رہا ہے, سینکشنز لگ رہی ہیں ان پہ. دوسرا یہ بتائیں کہ اگلے ہفتے میں ہی افغان وزیر خارجہ کا دورہ بھی پاکستان کا متوقع ہے. ایک تو ظاہرہ ڈیڈ لائن مکمل ہو گئی ہے جو افغانی پاکستان کے اندر مقیم تھے ان کی, اور دوسرا جو ہے ظاہرہ وہاں بھی سیکیورٹی کا بہت بڑا ایشو ہے. اور ریسنٹلی جو ہے یہ بتایا بھی گیا وزارت خارجہ کی جانب سے کہ افغانستان جو ہے پاکستان کے جو کنسرنز ہیں انہیں وہ جو ہے وہ سیریسلی لے رہا ہے. تو کیا ہو سکتا ہے اس میں اہم ڈیولپمنٹ, کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ہم افغانستان کے جو وزیر خارجہ پاکستان آ رہے ہیں؟ وہاں پر بھی جو افغان وزیر خارجہ کا دورہ ہے, جو ریفیوجیز کا ایشو ایک کنسرن رہی ہے لیکن وہ افغانستان کے لیے کنسرن ہے. ایک گریجول پروسیس چل رہا ہے اور کافی حد تک لوگ واپس بھی جا چکے ہیں, ان کے لیے ایک برڈن ہے. لیکن جو میجر کنسرن ہے جو میرے خیال میں اگر کوئی ہمارے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہے جس کے اوپر ڈیولپ ہو سکتی ہے وہ کراس بارڈر سینکچوریز کو ایڈریس کرنے کی ہے. افغانستان کے اندر بھی حالات تبدیل ہو رہے ہیں. وہاں پر بھی ان کی گورنمنٹ کے اندر اس وقت سپلٹ ہے کہ جی ہم TTP کو کیوں مطلب اور کس قیمت پر یہاں برداشت کریں جب دوسری طرف ہمارے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات خراب ہو رہے ہیں. ویسے ایک آفر بھی دی تھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے افغانستان کی حکومت کو, وہاں پہ جو بری حکومت ہے, کہ $7 ارب ہم سے آپ لے لیں, انہیں پاکستانی بارڈر سے کہیں دور جا کے ان کی آباد کاری کرتے ہیں. وہ اکنامک انسینٹو دینا اور دور آباد کاری ٹیمپرری سولوشن ہو سکتا ہے, لیکن یہ آپ اس ایک انسرجنٹ گروپ کو واپس بارڈر کے اوپر آتے ہوئے اور دوبارہ سے ری انگیج کرتے ہوئے نہیں روک سکتے. اس کا آپ کو پرماننٹ سولوشن دیکھنا ہوگا. اور لیکن جو آپ کے لیے میں ابھی مطلب اس کو مزید ہم بعد میں اس پہ میں کام کر رہا ہوں, لیکن یہ ہے کہ TTP اب افغان طالبان کے لیے بھی مسئلہ بنتی جا رہی ہے. اس وجہ سے یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور یہ UN کی رپورٹ میں بھی ابھی ریسنٹلی آیا کہ ان کی گورنمنٹ میں بھی اب یہ سوچ پیدا ہونا شروع ہو گئی کہ کیوں ہم TTP کو زیادہ دیر برداشت کریں.
میرے خیال میں یہ ایک اوپننگ ہے پاکستان کے لیے بڑی کہ ایک مثبت اس جو کو ہے exploit پیش کریں۔ رفت ہے۔ بہت شکریہ باقر سجاد سید صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا تھا۔ آپ نے گفتگو بنا کی سینئر صحافی و تجزیہ کار باقر سجاد سید کی